امت کے زوال کی سب سے بڑی وجہ نہ صرف علم کی کمی ہے اور نہ ہی صرف عمل کی کمی، بلکہ اصل خرابی ترجیحات کے بگاڑ میں ہے، جو بالآخر کردار اور اخلاق کو کمزور کر دیتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ امت کے پاس علم موجود نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ علم کو مقصد بنا لیا گیا ہے اور اصل مقصد حیات نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ ہم نے علم کو محض معلومات سمجھ لیا، عمل کو صرف رسومات تک محدود کر دیا اور اخلاق کو ایک ثانوی یا اختیاری چیز بنا دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب علم عمل کو جنم نہ دے اور عمل مضبوط کردار میں نہ ڈھلے تو وہ علم بوجھ بن جاتا ہے۔ درست ترتیب یہ ہے کہ پہلے صحیح علم ہو جو انسان کو اس کی حقیقت، اس کے مقصد اور اس کے رب سے تعلق کا شعور دے، پھر اس علم پر مسلسل اور شعوری عمل ہو، اور پھر اسی عمل سے ایک مضبوط اخلاقی کردار پیدا ہو۔ مگر آج صورتحال یہ ہے کہ علم نیت کے بغیر حاصل کیا جا رہا ہے، عمل شعور کے بغیر کیا جا رہا ہے، اور اخلاق کی بات قیمت ادا کیے بغیر کی جا رہی ہے۔ حالانکہ اخلاق کوئی الگ مضمون نہیں، بلکہ صحیح علم اور صحیح عمل کا فطری نتیجہ ہے۔ جب علم صرف مناظروں اور بحثوں تک محدود ہو جائے، عمل صرف عبادات تک قید ہو جائے اور کردار معاشرت، معیشت، سیاست اور طاقت کے میدان میں غائب ہو جائے تو قوم حقیقت میں زندہ نہیں رہتی بلکہ صرف موجود رہتی ہے۔ اسی لیے اصل مسئلہ نہ تو محض علم کی کمی ہے اور نہ ہی صرف عمل کی کمی، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم مقصد سے کٹ گیا، جس نے عمل کو کھوکھلا کر دیا، اور اس کھوکھلے عمل نے کردار کو توڑ دیا۔ اور جب تک علم انسان کو ذمہ دار نہ بنائے اور عمل قوم کو قابل اعتماد نہ بنائے، زوال محض ایک تاریخی لفظ نہیں بلکہ ایک جاری حقیقت بنا رہتا ہے۔